دوستو سوچئے ایک ایسا لمحہ جب بارش کا پانی ندی نالوں سے نکل کر پورے گاؤں، شہروں اور کھیتوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے۔ لوگ اپنی چھتوں پر پناہ لینے پر مجبور ہو جائیں، مویشی بہہ جائیں، فصل تباہ ہو جائیں اور پوری کی پوری بستی پانی کے اندر ڈوب جائے۔ جی ہاں دوستو، یہ منظر کسی فلم کا نہیں بلکہ ہمارے اپنے ملک پاکستان میں بار بار پیش آنے والا ایک دردناک المیہ ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان میں آنے والے سیلابوں کی کہانی سنائیں گے، ان کی وجوہات، نقصانات اور ان لوگوں کی حالت جو ان آفات کا سامنا کرتے ہیں، تو آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ دوستو پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں بڑے بڑے دریا بہتے ہیں۔ دریائے سندھ، دریائے جہلم، دریائے چناب، دریائے راوی اور دریائے ستلج، یہ سب ہماری زمین کو زرخیز بناتے ہیں، لیکن یہی دریا جب اپنے راستے سے نکل جائیں تو رحمت زحمت میں بدل جاتی ہے۔ پاکستان میں مون سون کے موسم میں جون سے ستمبر تک شدید بارشیں ہوتی ہیں۔ اگر بارش زیادہ ہو جائے یا پہاڑوں پر برف زیادہ پگھلے تو دریاؤں میں طغیانی آ جاتی ہے اور پھر شروع ہوتا ہے سیلاب کا سلسلہ۔ جب سیلاب آتا ہے تو سب سے زیادہ متاثر عام لوگ ہوتے ہیں۔ کچے گھروں کی دیواریں پانی کے دباؤ سے گر جاتی ہیں، کھیتوں میں کھڑی فصلیں لمحوں میں برباد ہو جاتی ہیں، کسان اپنی محنت کی کمائی کو بہتا دیکھتے ہیں اور کچھ نہیں کر پاتے، ہزاروں لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں اور امداد کی تلاش میں کیمپوں کا رخ کرتے ہیں۔ ایسے وقت میں بچے بھوک اور بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور خواتین کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ دوستو پاکستان کی تاریخ کا سب سے تباہ کن سیلاب 2010 میں آیا تھا۔ یہ سیلاب دریائے سندھ میں آنے والی طغیانی کی وجہ سے پورے ملک میں پھیل گیا۔ خیبر پختونخوا سے لے کر سندھ تک لاکھوں لوگ متاثر ہوئے۔ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ تقریباً 2 کروڑ لوگ اس سیلاب سے متاثر ہوئے تھے۔ 1700 سے زیادہ لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، لاکھوں گھر تباہ ہوئے اور اربوں روپے کا نقصان ہوا۔ یہ وہ وقت تھا جب پوری دنیا نے پاکستان کو ایک ڈوبتے ہوئے ملک کے طور پر دیکھا۔ دوستو 2022 میں آنے والا سیلاب پاکستان کی تاریخ کا ایک اور خوفناک باب ہے۔ مون سون کی غیر معمولی بارشوں نے بلوچستان، سندھ، خیبر پختونخوا اور جنوبی پنجاب کو شدید متاثر کیا۔ دریائے سندھ کے کنارے پر بسنے والی لاکھوں بستیاں پانی میں ڈوب گئیں۔ اندازہ ہے کہ اس سیلاب سے 3 کروڑ سے زائد لوگ متاثر ہوئے۔ ہزاروں کلومیٹر سڑکیں، پل اور عمارتیں بہہ گئیں۔ سندھ اور بلوچستان کے دیہات مہینوں تک پانی میں ڈوبے رہے۔ کسانوں کی زمینیں بنجر ہو گئیں اور غذائی بحران پیدا ہو گیا۔ یہ سیلاب اتنا شدید تھا کہ اسے ماہرین نے کلائمیٹ چینج کی تباہ کاریوں کی سب سے بڑی مثال قرار دیا۔ دوستو سیلاب صرف اعداد و شمار نہیں ہوتا، یہ انسانی کہانیاں ہیں۔ ایک بچہ جو اپنے سکول بیگ کی بجائے اب امدادی کیمپ میں پانی کی بوتلیں اٹھاتا ہے، ایک ماں جو اپنے بچوں کو کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی کے انتظار میں کھڑی ہے، ایک کسان جو اپنی کھڑی فصل کو برباد ہوتا دیکھ کر آسمان کی طرف دیکھتا ہے، یہ سب منظر دل کو رلا دینے والے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ پاکستان میں بار بار سیلاب کیوں آتے ہیں؟ سب سے بڑی وجہ مون سون کی بارشیں ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم نے دریاؤں کے کنارے گھروں اور بستیوں کو آباد کر لیا ہے۔ جنگلات کی کٹائی اور زمین کی تباہی نے بھی پانی کو روکنے کی صلاحیت کم کر دی ہے۔ سب سے بڑی وجہ ہے کہ ماحولیاتی تبدیلی یعنی کلائمیٹ چینج، گلوبل وارمنگ کے باعث بارشوں کی شدت بڑھ رہی ہے اور گلیشیئر تیزی سے پگھل رہے ہیں۔ اگر ہم نے وقت پر اقدامات نہ کیے تو آنے والے سالوں میں سیلاب مزید خطرناک ہو سکتے ہیں۔ دوستو آج ہم جس خطرے کی بات کر رہے ہیں وہ صرف پاکستان ہی کے لیے خطرہ نہیں بلکہ انڈیا کے لیے بھی خطرہ ہے۔ ماہرین کے مطابق آنے والا سیلاب انسانی تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب ہو سکتا ہے۔ جی ہاں دوستو، زمین پر تیزی سے بڑھتی ہوئی موسمیاتی تبدیلیاں، پگھلتے ہوئے گلیشیئرز، بے قابو بارشیں اور سمندروں کی سطح کا بلند ہونا سب مل کر ایک ایسے سپر فلڈ کو جنم دے رہے ہیں جس کی مثال ماضی میں کبھی نہیں ملتی۔ پاکستان میں مون سون کی بارشیں اور شمالی علاقوں کے گلیشیئر پہلے ہی دریاؤں کو بھر چکے ہیں۔ آپ ذرا سوچئے اگر یہ سب ایک ساتھ بے قابو ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ پورے کے پورے شہر پانی میں ڈوب سکتے ہیں، لاکھوں لوگ بے گھر ہو جائیں گے، کھیت اور فصلیں ختم ہو جائیں گی اور یہ صرف ایک ملک کا مسئلہ نہیں ہوگا بلکہ عالمی سطح پر خوراک، معیشت اور انسانی زندگیوں کے لیے خطرہ بن جائے گا۔ ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ اگر ہم نے ابھی سے تیاریاں نہ کی تو آنے والا یہ سیلاب زمین پر انسانی تاریخ کا سب سے تباہ کن واقعہ ثابت ہوگا۔ دوستو سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس تباہی کے لیے تیار ہیں یا پھر ایک بار پھر ہم قدرت کے قہر کے آگے بے بس کھڑے رہیں گے؟
دوستو، پاکستان کے یہ سیلاب ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ قدرت کے سامنے انسان کتنا بے بس ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر ہم منصوبہ بندی کریں، جنگلات لگائیں، دریاؤں کے کناروں کو مضبوط بنائیں تو ان نقصانات کو کم کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہماری زمین ہے اور اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔